کا جانور ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دے رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی عقیدے پر نظر ثانی کرے۔ کیوں؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے عقیدہ میں شرک ہے، تو اس کی قربانی عند اللہ وہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ رقم خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستہ میں قربانی کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ مشرک قربانی یا قربانی کے علاوہ کوئی بھی عمل ہو، وہ کریم رب مشرک کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اس کریم رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ شرک کرتے تو آپ کا عمل بھی ضائع ہو جاتا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آئیں گے اور ان لوگوں کے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کی مانند بنا دیں گے۔ عمل کی قبولیت کے لیے انسان کی عقیدہ کی اصلاح یہ بے حد ضروری ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص ہو، ریاکاری اظہار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ سمجھیں اس نے بڑی قربانی کی ہے، اس نے بڑے جانور ذبح کیے ہیں، یہ بڑا دولت مند انسان ہے۔ یعنی اس طرح کی کوئی بھی غلط فکر تمہارے قلب میں، تمہارے ذہن کے اندر وہ موجود نہیں ہونی چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خونوں کی اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کریم رب وہ دیکھتا ہے تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ آپ قربانی کر رہے ہیں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اور نبی مکرم علیہ السلام کے سنت طیبہ سمجھ کے کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق شریعت مطہرہ کا یہ جو عمل ہے، یہ جو حکم ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے۔ اس نظریہ سے آپ قربانی کریں، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اپنا ذہن نہ بنائیں۔ اگر ایسا کریں گے آپ مال تو خرچ کر دیں گے، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، لیکن اس دولت کا آپ کو نفع نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ بس دنیا کی شہرت حاصل ہو جائے گی، لیکن عند اللہ درجہ قبولیت وہ حاصل نہیں ہوگا۔ قربانی کا وقت وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز عید الاضحیٰ سے قبل پہلے قربانی کرتے اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ وہ عام جس طرح عام دنوں میں ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، سرکار تو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عام جانور کی طرح ایک جانور ہے۔ اگر قربانی کرنی ہے فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا الْأُخْرَى، تو اس کی جگہ پر وہ دوسرا جانور قربان کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا قربانی کا وقت وہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک ادب ہے کہ قربانی کے جانور کو آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ یاد رکھیں جو آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مشرک کا ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے۔ آپ نے ایک مشرک آدمی کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے، اس کا ذبیحہ حرام ہے۔ آپ بتلائیں آپ کی قربانی کا کیا بنے گا؟ خدا را عقیدے کی اصلاح قربانی دینے کے لیے اور ذبح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں اور اپنے جانور کو خود ذبح کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ
رفیق حیات رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اخذ الکبشہ، قربانی کے جانور کو، مینڈے کو پکڑا، ثم اضجعہ، پھر اس کو لٹایا، ثم ذبحہ، اور پھر خود اس جانور کو ذبح کیا۔ اگر ایسا ہے آپ کو ذبح کا طریقہ نہیں آتا، آپ اناڑی ہیں، تو کسی دوسرے سے ذبح کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو خود ذبح کریں۔ لیکن اگر دوسری آدمی سے ذبح کروانا ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں رواج بن گیا ہے۔ بے نماز اور مشرق قصاب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ ایسے تیزی سے، جن کو آداب کا علم ہی نہیں ہے، ذبح کر کر کے جانور کو پھینک رہے ہوتے ہیں۔ خدا را جہالا کے ہاتھوں اپنی قربانی کو ضائع نہ کیجیے، قربانی کے جانور کو خود ذبح کرنے کی کوشش کریں، اور جو ذبح کر رہا ہے اس کی عقیدے پر، فکر اور سوچ پر ضرور نظر رکھیے۔ اور قربانی کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے تو ذبح سے پہلے جو ذبح کا آلہ ہے، چھری ہے، اس کو آپ تیز کر لیں۔ یہ نہیں کہ جانور کو لٹایا ہے اور اوپر کھڑے ہو کے آپ جو ہے نا وہ چھری کو تیز کرنے لگ جائیں، نہیں، ایسا منع ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام ایک آدمی کا پاس سے گزرے، اس نے جانور لٹایا، اس کے اوپر قدم رکھا ہے اور جانور کے اوپر کھڑے ہو کے وہ اپنی چھری کو تیز کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب دیکھا، فرمایا افلا قبل ھذا، یہ کام تو اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اتريد ان تمیت موتتین، کیا تو اس کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے کہ تیری چھری کو دیکھ کے یہ مار جائے اور پھر تو اس کو ذبح کرتا پھرے؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے سختی سے منع کر دی ہے، جانور کے سامنے ذبح کا آلہ، چھری وغیرہ کو لے کر کے کبھی نہیں آنا چاہیے۔ آپ اس کو بالکل سائڈ پہ رکھیں، جانور کو جب مکمل طور پر لٹا دیا ہے، ذبح کی تیاری ہو چکی ہے، پھر ذبح کے چھری لے کر چھپ کے آئیں اور اس کو تیزی سے ذبح کر دیں۔ اور یاد رکھیں ذبح کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کا آلہ، چھری، وہ بے حد تیز ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہیں اور آپ اس کے اوپر رگڑتے رہیں، اس کی جلد کے اوپر، اور جو قربانی کے جانور کو تکلیف ہو۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ درس نہیں دیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، تم اپنی چھری کو تیز کر لو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس کے ذریعہ سے اپنے جانور کو سکون پہنچاؤ۔ کیوں؟ جب چھری تیز ہے تو آپ فوراً جلد کو پر رکھے، تھوڑا سا زور لگائیں گے، آپ کا جانور ذبح ہو جائے گا۔ اگر آپ کا آلہ تیز نہیں ہے تو اس سے جانور کو تکلیف پہنچے گی، جس سے شریعت مطہرہ نے اہل اسلام کو منع کیا ہے۔ جانور لے آئے، اس کو لٹائیں اور اس کا رخ وہ قبلہ کی جانب ہو، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام ووجہ قبل القبلہ، کہ پیارے پہ حبیب علیہ السلام نے جب جانور کو لٹایا تو اس کا رخ وہ قبلہ کی جانب تھا، تو اس کے چہرے کو قبلہ کی جانب کریں، اور جب ذبح کرنے لگیں تو جانور کو قابو رکھنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر قدم رکھنا یا ٹانگ کے ساتھ اس کو ایڑ دینا، یہ درست ہے، اور یہ حدیث طیبہ سے یہ عمل بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں جب آپ ذبح کرنے لگیں، ٹھیک ہے، وہاں پر 2 باتوں کو یاد رکھیں کہ ذبح کی دعا ضرور پڑھیں۔ ذبح کی دعا کے حوالے سے بڑی لمبی لمبی دعائیں بھی ثابت ہیں، لیکن مختصر ترین جو دعا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھیں، اور اس کی یہ جو رگیں ہیں 2 جن کے اندر خون چلتا ہے، اس کو اس انداز میں کاٹیں کہ اس کے جسم کا خون جو ہے وہ خوب بہہ جائے۔ حضرات، قربانی یہ اہم ترین اور عظیم ترین عمل ہے، لیکن اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو عین
موقع پر یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ کہیں آپ کی لگائی ہوئی خرچ کی ہوئی رقم وہ ضائع نہ ہو۔